پاکستان میں کورونا سے اموات اور کیسز میں بتدریج کمی، 24 گھنٹے میں 14 افراد جاں بحق ہوئے، مزید 842 افراد میں وائرس کی تشخیص، کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 17,815 رہ گئی۔ نیپرا نے پھر بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دیا، فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں 2 روپے 6 پیسے فی یونٹ اضافہ، بجلی صارفین پر 20 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا، نئی قیمت کا اطلاق کے الیکٹرک پر نہیں ہوگا۔ کراچی میں موسلادھار بارش کا وقفے سے اسپیل، مرکزی شاہراہوں پر پانی جمع، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، کورنگی کوز وے پر ملیر ندی اوور فلو ہو گئی، ندی کا پانی سڑک پر آنے سے ٹریفک کی روانی متاثر، مختلف علاقوں میں بجلی غائب۔ کراچی میں 3 بڑے نالوں کی صفائی کا کام مکمل، ترجمان این ڈی ایم اے کے مطابق بڑے نالوں پر تمام 42 چوک پوائنٹس کلیئر کر دیے، 31,000 ٹن کچرا نکالا گیا، برساتی پانی کی نکاسی کا کام اب بھی جاری ہے۔ اندرون سندھ اور بلوچستان میں وقفے سے بارش، جھلمکسی میں سیلابی صورتحال، کوئٹہ کے ندی نالوں میں طغیانی، مکران کوسٹل ہائی وے پر واقع پل سیلابی ریلے میں بہہ گیا، ہرنائی اور سبی میں اونچے درجے کا سیلاب۔ لاہور میں موسلادھار بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، گلبر کے علاقے میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ کرپشن پر کسی کو چھوٹ نہیں، کوئی وزیر کرپشن نہیں کر رہا، شیخ رشید احمد کی پریس کانفرنس، کہا نواز شریف اور زرداری خاندان کی سیاست ختم ہو گئی۔ نواز شریف کے دور میں مودی سے ذاتی مراسم پنوان چڑھے، وزیر اطلاع شبلی فراز کی تنقید، کہا وزیر اعظم جس طرح کشمیریوں کی دنیا بھر میں وکالت کر رہے ہیں، ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے انتقام لیا جا رہا ہے، حکومت کی ہر چیز چھپ جائے گی لیکن انتقام نہیں، مولا بخش چانڈیو کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں 1 سال ہو گیا، آپ نے کشمیر کے لیے کیا کیا؟ وزیر خارجہ مصنوعی انداز سے بات کرتے ہیں۔ لبیک پرائیویٹ لمیٹڈ کا چینل بول نیوز ایڈورٹائزنگ کمپنیز کو بلیک میل کر رہا ہے، پی بی اے نے پیمرا سے شکایت کر دی، بول نیوز کا لائسنس منسوخ کرنے اور سخت ایکشن لینے کا مطالبہ۔ Yes, I think that's an edge gone. That's it. Top edge sweep. There's a man out there straight to him. السلام علیکم، آج 6 میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں علی عابد۔ ہیڈ لائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ، اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں موسلادھار بارش کا وقفے سے اسپیل جاری ہے، مرکزی شاہراہوں پر پانی جمع ہو چکا ہے، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں، کورنگی کوز وے پر ملیر ندی اوور فلو ہو گئی ہے، ندی کا پانی سڑک پر آنے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہے، مختلف علاقوں میں بجلی غائب ہے۔ ترجمان این ڈی ایم اے کے مطابق کراچی میں 3 بڑے نالوں کی صفائی کا کام مکمل کر لیا گیا ہے، بڑے نالوں پر تمام 42 چوک پوائنٹس کلیئر کر دیے گئے ہیں، 31,000 ٹن کچرا نکالا گیا ہے، برساتی پانی کی نکاسی کا کام اب بھی جاری ہے۔ ادھر اندرون سندھ اور بلوچستان میں بھی وقفے سے بارش جاری ہے، جھلمکسی میں سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے، تیز بارش سے کوئٹہ کے ندی نالوں میں طغیانی آ چکی ہے، مکران کوسٹل ہائی وے پر واقع پل سیلابی ریلے میں بہہ گیا ہے، ہرنائی اور سبی میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ کراچی کی بات کریں تو بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے، اب تک کون سے علاقوں میں کتنی بارش ریکارڈ کی گئی ہے یہ ہم جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے شہریار ساجد سے۔ شہریار بتائیے گا کن کن علاقوں میں کتنی بارش ہوئی ہے؟ کراچی میں صبح 8 بجے جو بارش کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ وقفے سے اب تک جو ہے وہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں کہ کون سے علاقے کے اندر کتنی بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے سرجانی کی بات کریں گے، سرجانی میں 23 ملی میٹر بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ اس کے بعد مسرور بیس میں 12.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ اسی طرح جو ہے فیصل بیس کے اوپر 19.5 ملی میٹر بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ لانڈی کے اندر 8.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح اولڈ ایریا، جنا ٹرمینل
اور اس کے علاوہ جو دیگر علاقے ہیں ماڈل کالونی ہے, ملیر ہے, شاہ فیصل ہے, وہاں پر 3 سے 4 ملی میٹر بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے. اور محکمہ موسمیات کے مطابق یہ بارش کا سلسلہ رات گئے تک جو ہے وہ جاری رہے گا اور اس کے بعد سسٹم جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا اور کل تک شاید یہ سسٹم مکمل طور پر جو ہے وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شہریار آپ کا ہمیں اس سلسلے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے. شہر قائد میں مانسون کے چوتھے اسپیل میں بادل برسنے کا سلسلہ جاری ہے. مختلف علاقوں میں بارش کے بعد پانی جمع ہو چکا ہے. شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے آج نیوز کے نمائندے فیضان جلیس سے. فیضان, بتائیے گا لوگ کیا کہتے ہیں, کن مصیبتوں کا شکار ہیں؟ جی بالکل, شہر قائد میں مونسون کے چوتھے اسپیل میں بادل جم کر برسے اور اس وقت بھی شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے. جبکہ میں اس وقت موجود ہوں جہانگیر روڈ پر, جہاں پر آج دن بھر ہونے والی بارش کے بعد جو ہے وہ کئی فٹ پانی جمع ہو چکا ہے. بلکہ یہاں پر جو رہائشی فلیٹ ہے اس کا جو مرکزی گیٹ ہے وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ مکمل طور پر زیر آب آ چکا ہے. یہاں پر گزرنے والی ٹریفک کی روانی بھی جو ہے وہ متاثر دکھائی دیتی ہے. صرف یہ جہانگیر روڈ ہی نہیں بلکہ شہر کے دیگر مختلف علاقوں میں بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے کئی فٹ پانی جمع ہے. لیکن یہاں پر اب سے کچھ دیر قبل انتظامیہ کے کچھ لوگ پہنچے نکاسی آپ کے لیے جو ہے وہ انتظامات کیے جا رہے ہیں. شہری موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کیا کہیں گے آپ, کتنا پانی جمع ہے, کچھ اقدامات کیے ہیں یہاں پر؟ سر یہاں پہ یہ اس دفعہ ہم نے کمپلین کی تو یہ آئے صفائی کرنے, مگر یہ کہ پچھلے وقتوں میں جو پچھلی بارش ہوئی ہے اس وقت یہاں کوئی بھی نہیں تھا. اور یہ جو آپ دکانیں دیکھ رہے ہیں سامنے, ان دکانوں کے اندر پانی چلا گیا, تقریباً 3-4 فٹ پانی تھا. اب یہ آج بالکل کئی فٹ پانی جمع ہوا اور میرے کیمرہ مین اگر یہ آپ کو دکھائیں کہ یہاں پر یہ دکانیں ہیں, دکانوں کے آگے کئی فٹ پانی جمع ہے. جو دکانیں سطح زمین سے اونچی ہیں وہ پانی سے جو ہے وہ محفوظ رہی ہیں, لیکن باقی دیگر دکانیں جو ہے وہ مکمل طور پر زیر آب آ چکی ہیں. یہ صرف جہانگیر روڈ کی صورتحال ہے. اس کے علاوہ واٹر پمپ ایف بی ایریا, گلبرگ, لیاقت آباد, ناز آباد, وہاں پر بھی کئی فٹ پانی جمع ہے. شہریوں سے اور بات کریں گے. آپ کہاں سے آ رہے ہیں, صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں شہر بھر کی؟ شہر بھر کی صورتحال بہت خراب ہے. سب جگہ پانی بھرا ہوا, بارش ہو رہی ہے, کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے کسی کا. شہری یہی کہتے ہیں کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہ صرف جہانگیر روڈ کی صورتحال تھی. اس کے علاوہ شہر کے دیگر علاقوں میں بلکہ جو گجر نالہ ہے وہ بھی اوور فلو ہونے کے بعد ایف بی ایریا, بلاک 5, رحمان آباد اور سیفی پل کے اطراف کے جو علاقے ہیں وہ بھی مکمل طور پہ جو مکانات ہیں وہ بھی زیر آب آ چکے ہیں. لیکن انتظامیہ کی جانب سے برسات کے آغاز سے قبل جو ہے وہ گجر نالے کی صفائی کے حوالے سے انتظامات کیے گئے تھے. این ڈی ایم اے کی جانب سے جو ہے وہ گجر نالے کی صفائی جو ہے وہ 5 مقامات سے کی جا رہی تھی. لیکن اس وقت میں جہاں پر جہانگیر روڈ پر جو موجود ہوں, کافی دور تک جو ہے وہ پانی جمع ہے. جہانگیر روڈ سے جو گرو مندر کی جانب جانے والی جو سڑک ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ زیر آب آ چکی ہے. صرف ایک طرف تھوڑا سڑک پر ڈھلان ہے جس کے باعث یہاں سے موٹر سائیکل اور دیگر گاڑیاں گزر رہی ہیں. تاہم شہر کے دیگر مختلف مقامات پہ جو ہے وہ یہی بدتر صورتحال ہے جس کے باعث شہریوں کو دشواری کا سامنا ہے. جبکہ اس بارش کے بعد ہونے والے حادثات و واقعات میں اب تک جو ہے وہ آج کے روز 4 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں. جی بہت شکریہ فیضان جلی صاحب کا ہمیں اس سلسلے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے. ادھر کراچی کے علاقے لیاری جہان آباد میں عمارت کی چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. دونوں افراد میں ایک مزدور اور دوسرا پڑوسی تھا. مزید بتائیں گے جنید جاوید. کراچی کے علاقے جہان آباد میں چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے. واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو اداروں اور پولیس کی دوڑیں لگ گئیں. جاں بحق افراد کو سول اسپتال منتقل کیا گیا جن کی شناخت محمد رضا اور محمد انور کے نام سے ہوئی. مکان مالک نے بتایا کہ دونوں افراد گھر کے مرمتی کام کا جائزہ لینے چھت پر چڑھے اور نیچے اترتے وقت واقعہ پیش آیا. گھر والوں نے بھی بولا کہ اوپر آپ نہیں جانا کیونکہ بارش کا موسم ہے, کچھ بھی نہ ہو سکتا ہے. تو وہ لوگ جیسے اوپر چڑھے, ان لوگوں نے جائزہ لیا مکان کا, واپس جب اترنے لگے تو چھت ان کے اوپر آ کے گرا. اوپر چڑھ گئے, 5-10 منٹ کے بعد گر گیا, وہ نیچے دب گیا. ایک کو گھر مالک ہے, اس سائڈ رہتا, پڑوسی ہے, مستری تھا. اولڈ ٹاؤن میں مخدوش عمارتوں کی ایک طویل فہرست ہے جہاں نہ تو انتظامیہ کارروائی کرتی ہے اور نہ ہی ایسے واقعات رکنے کا نام لے رہے ہیں. جنید جاوید, آج نیوز کراچی. اہم خبر آپ کو دیں کہ کراچی کے علاقے اولڈ سٹی ایریا میں ایس بی سی اے نے 5 عمارتوں کو مخدوش قرار دیتے ہوئے خالی کرا لیا ہے. یہ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں اور یہ مناظر آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر ہیں کہ کراچی کے علاقے اولڈ سٹی ایریا میں ایس بی سی اے نے 5 عمارتوں کو مخدوش قرار دیتے ہوئے خالی کرا لیا ہے. اپڈیٹ لیں گے آج نیوز کے نمائندے کاشف فاروقی سے. کاشف, اپڈیٹ کیجئے گا. جی بالکل عابد, کراچی میں 422 عمارتیں ایسی ہیں جن کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے جو ہے وہ رہائشیوں کے لیے مخصوص قرار دیا ہے, خطرناک قرار دیا ہے. گزشتہ 3 دنوں سے کراچی میں بارشیں جاری ہیں جس کے باعث لیاری کے علاقے میں جو ہے یہ 5 عمارتوں کے حوالے سے جو ہے اطلاع موصول ہوئی تھی کہ یہ جو ہے مزید
झुकाव का शिकार है, जिसके बाद बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम ने मुआयना किया और 5 इमारतों को रिहायशियों से खाली करा लिया है। और जैसे ही बारिश का सिलसिला खत्म होता है, इन इमारतों को मुनज़्ज़म करने की कार्रवाई का आगाज कर दिया जाएगा। इस इलाके में और भी इमारतें हैं जिनका जो है वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम जो है इस वक्त मुआयना कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ फारूकी आपका हमें इस सिलसिले में अपडेट करने के लिए। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने बोल न्यूज चैनल को ऑपरेट करने वाली लब्बैक प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पैमरा से शिकायत कर दी है। पीबीए का कहना है कि बोल न्यूज एडवर्टाइजिंग एजेंसी से बिजनेस लेने के लिए ब्लैकमेलिंग के हथकंडे इस्तेमाल करता है, लिहाजा इस चैनल के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और बोल न्यूज का लाइसेंस मंसूख किया जाए। अब आपको बताएं कि आजादी का महीना आते ही पेशावर के गली कूचे और बाजार सब्ज हिलाली परचमों से सज गए हैं। केपी के हुकूमत ने भी जश्न आजादी हफ्ता मनाने का फैसला किया है। पेशावर से रिपोर्ट करेंगे कामरान अली। पेशावर में जश्न आजादी की तैयारियां उरूज पर, गली मोहल्ले बाजार सब्ज हिलाली परचम से सज गए। शहरी भी जश्न आज़ादी की तैयारी में मसरूफ है। कोई झंडे वो बेजिज ले रहा है तो किसी को कौमी परचम के रंग में रंगे कपड़ों की तलाश है। आज़ादी वाला दिन आने वाला है 14 अगस्त, हम खरीदारी कर रहे, झंडे नए झंडे सब कुछ लेते, बस छोटे बच्चे भी खुशी का दिन मना रहे। हम बहुत खुश है, 14 अगस्त आ रहा है, मैं झंडे खरीद रहा हूँ। हमारे यहाँ पेशावर शहर में काफ़ी रौनक होती है 14 अगस्त के हवाले से, और यहाँ पे बहुत भरपूर एहतमाम होते हैं। यहाँ से आउट ऑफ सिटी से भी लोग आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी न सिर्फ जश्न आज़ादी हफ्ता मनाने का फैसला किया है, बल्कि तमाम सरकारी मुलाजिमीन को कल से सीने पर कौमी परचम का बेज लगाने का भी पाबंद किया गया है। कैमरामैन अब्बास अली के साथ कामरान अली, आज न्यूज़ पेशावर। उधर लाहौर में जश्न आज़ादी की तैयारियों के लिए खरीदारी उरूज पर पहुंच चुकी है। बच्चों ने घरों को परचमों से सजाना शुरू कर दिया है। उमा भट्ट रिपोर्ट करेंगी।